کمیشن کا، اس میں سیکریسی انوالو نہیں ہو سکتی، اور یہ ٹرائل نہ ان کیمرہ ہو سکتا ہے نہ یہ جیل میں ہو سکتا ہے، تو اس کو تو ہم چیلنج کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے سامنے میں نے ایک گزارش کی ہے، اور الیکشن کمیشن نے میری گزارش ایز اے چیئرمین پی ٹی آئی سنی ہے۔ میں ان کے نوٹس میں لے کے آیا ہوں کہ آپ کی یہ آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو۔ اگر سپریم کورٹ نے شاہ محمود قریشی صاحب کو بیل اس گراؤنڈ پہ دی ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے بھی ضروری ہے، تو اب یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میک شور کرے اس پہ عمل درآمد ہو اور وہ جیل سے باہر آ جائے۔ الیکشن کمیشن نے آبزرو فرمایا کہ آپ ہمیں درخواست دیں اور اس کے سلسلے میں ہم ایکشن کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی ہم ان کو ایک درخواست دیں گے شاہ محمود قریشی صاحب کی دوبارہ جیل کے سلسلے میں۔ دوسری، الیکشن کمیشن کے نوٹس میں یہ بھی لایا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی پروپوزر سیکنڈر ہیں ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ جتنے لوگوں سے کاغذات چھینے گئے، جتنے لوگوں کو زد و کوب کیا گیا، جن کو ہراس کیا گیا، الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ ان رائٹنگ اس کی ہمیں ایک تفصیل دے دیں، اور جو بھی ذمہ داران ہوں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ اب آگے دیکھتے الیکشن کمیشن کس حد تک آگے جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی ہم الیکشن کمیشن کو درخواست دیں گے اور اس میں ساری ضروری چیزیں جتنے بھی ہیں وہ لے کے آئیں گے۔ الیکشن کمیشن کے سامنے آج ہم سرٹیفائڈ کاپی دیں گے۔ الیکشن کمیشن سے ہم نے درخواست کی ہے کہ آپ آج ہی ہمارے سرٹیفکیٹ کو ویب سائٹ پہ لگا دیں، اور جو آپ نے ریسٹوریشن کا آرڈر کرنا ہے وہ آج ہی کر لیں۔ تو الیکشن کمیشن نے فی الحال عدالت کے سامنے آبزرو کیا ہے کہ انشاءاللہ اس پہ جلد عمل درآمد ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو کے سپریم کورٹ اس کو گارڈ کرے گی، اور سپریم کورٹ انشاءاللہ میک شور کرے گی کہ 8 تاریخ کو الیکشن ہو۔ اب اگر آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہو تو میں لے لیتا ہوں۔ اور صاحب یہ بتائیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو آج اریسٹ کیا گیا، جبکہ دیکھو شاہ محمود قریشی صاحب کے سلسلے میں نے عرض کیا کہ الیکشن کمیشن کے سامنے بھی ہم نوٹس میں لے کے آئے، اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آپ ایک درخواست ہمیں دے دیں اور ہم ان پہ انشاءاللہ تعالیٰ فوراً کارروائی کریں گے۔ تو الیکشن کمیشن نے کہا تو ہے، لیکن ہم ہائی کورٹ بھی جائیں گے اور جو بھی فورم اویلیبل ہو وہاں ہوگا، لیکن سب سے پہلے الیکشن کمیشن کو ہم اپلیکیشن دے دیتے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ سر ابھی تک یہ کتنے واقعات پیش آئے ہیں جس میں آپ کے کینڈیڈیٹ کو ہراساں کیا گیا؟ پورے پاکستان سے آپ کو رپورٹ دیکھو پورے پاکستان سے ہمارے پاس 50 سے زیادہ جو واقعات ہیں وہ ہو چکے ہیں، اور اگر آپ ان کے پاس دیکھیں تو میرے پاس پوری لسٹ ہے وہاں کتنے لوگوں کو زخمی کیا گیا، کتنے لوگوں سے کاغذات چھینے گئے ہیں، اور کس علاقوں میں ہوئے ہیں، تو پوری ایک لسٹ ہے، اور پوری لسٹ ہم انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن کمیشن کو دیں گے۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ میں نے آج الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ بہت اچھا ہوتا کہ آج آپ پرسنلی جاتے، مختلف جگہوں کے دورے کرتے، بجائے یہ کہ ہم آپ کو کاغذوں میں لکھ کر کے دے دیں۔ آپ خود جا کے دورے کرتے بجائے اس کی کہ آپ جیل آئیں۔ لیکن ان اینی کیس الیکشن کمیشن اگر ان رائٹنگ بھی مانگتا ہے تو ہم ان رائٹنگ بھی دیں گے، کیونکہ اس وقت سارا فوکس ہونا چاہیے کہ الیکشن ہو فری اینڈ فیئر ہو۔ اکانومی پہلے سے ڈوب چکی ہے، اگر الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے تو اس سے پورے ملک کا بہت نقصان ہوگا، اس کی جمہوریت کا نقصان ہوگا۔ پلے کا نشان کل انٹروینشن کی ہے پشاور ہائی کورٹ نے، تو وہاں سے آپ کو دوبارہ سے مل گیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ سے ایک مرتبہ ریویو میں کوئی سپریم کورٹ میں کیا جن لوگوں کا رائٹ ہے، اگر وہ سمجھ نہیں انہیں سپریم کورٹ جانا ہے تو ضرور جائے، اور سپریم کورٹ میں بھی اگر کیس آتا ہے تو ہم ڈیل کریں گے اور ڈیفینڈ کریں گے۔ پرائما فیشی جو ہائی کورٹ نے دیکھا ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے، کیونکہ پرائیویٹ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کی جس طرح ہم نے انتخابات کرائے کسی کے بھی نہیں، اس میں قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اگر آپ کسی پارٹی کے الیکشن پہ یہ اعتراض کریں کہ فلاں بندہ یہ الیکشن کروا سکتا تھا اور یہ فلاں بندہ الیکشن نہیں کروا سکتا، اس کو بیس بنا کہ آپ 25 کروڑ عوام جن کی ایک نمائندہ پارٹی ہو اس کے نشان نہیں لے سکتے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ اور یہ آرڈر ابھی نہیں، یہ سپریم کورٹ 1964 میں مولانا مودودی کے کیس میں کہہ چکی ہے، پھر بے نظیر بھٹو کے کیس میں 1988 میں کہہ چکی ہے، 89 میں کہہ چکی ہے۔ تو اس وقت سے آج تک یہی قانون آ رہا ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی سے اگر نشان لیں گے تو پریکٹیکلی آپ نے پولیٹیکل پارٹی کو ڈیزالو ہی کر دیا، جو کہ قانون میں صرف اور صرف سپریم کورٹ کر سکتی ہے۔ ان کے مطابق کسی بھی اور ادارے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی کو ڈیزالو کرے، اور سپریم کورٹ کا کہنا یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹی سے نشان لینا انفیکٹ یہ ڈیزولوشن کی
کی طرح ہے. خان صاحب اس نے لیے کیا انشاءاللہ پلان آف ایکشن دیا ہے ساری صورتحال میں، کیا کریں؟ دیکھو سارا دیا ہے پلان ہمارے پاس تیار ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اب خان صاحب کی انسٹرکشن یہی ہے کہ سارے الیکشن کی طرف جائے اور الیکشن کی تیاری شروع کریں. شکریہ. فیصلہ ہوا ہے وہ بھی اتحادی ہمارے